ویڈیو دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میں ہوں سہیل بلوچ اور آج کی اہم ترین اور تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو خبریں ہیں ان میں سب سے بڑی خبر ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہو چکا ہے۔ کون کون ججز جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں اور کن ججز نے انکار کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی کہانی کیا تھی، آگے مزید حکومت جو ہے وہ کیا کرنے چاہ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 ججز جن کے استعفے فوری طور پر منظور کر لیے گئے ہیں اور ان ججز کا آگے کیا کرنے کا پلان ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اپوزیشن نے اس احتجاجی تحریک کا جو اعلان کیا ہے یہ پیر کے روز سے شروع کیا جائے گا۔ اس احتجاجی تاریخ میں کون کون شامل ہوگا اور اس کو کس طرح سے آگے لے کر جایا جائے گا، یہ خبریں جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کی جانی ہیں۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور اس میں جو 6 ججز ہیں ان کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 6 ججز ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے ججز ہیں جن کو شامل کیا جائے گا وفاقی آئینی عدالت میں۔ فی الحال حکومت نے فوری طور پر جو عمل کیا ہے وہ یہ کیا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے جو سربراہ ہیں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین ان کو مقرر کر دیا ہے۔ رلف لینے کے بعد انہوں نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس کے جو وفاقی آئینی عدالت کے جو ججز ہیں ان کی تعداد فی الحال 6 رکھی گئی ہے، لیکن یہ 13 تک جانے کا امکان ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں۔ اب ان وفاقی آئینی عدالت میں کون کون شامل ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں یہ اس میں شامل ہوں گے، جسٹس باقر نجفی جو ہیں اس میں شامل ہوں گے، جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، جسٹس کریم خان، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین نے جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور ان 6 ججز جو وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز ہیں ان میں سے 3 نے حلف اٹھا لیا ہے، اور ان میں حلف اٹھانے والوں میں جو ہے وہ جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس باقر نجفی ہیں، جسٹس عامر فاروق ہیں۔ یہ 3 ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لی، اور باقی جو 3 ہیں جسٹس کریم خان، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین انہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے، لیکن مسرت حلالی جو جسٹس ہیں انہوں نے اس آئینی عدالت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور ابھی یہ انکار ایک کا ہوا ہے اور مزید بھی اس میں انکار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال 2 جو جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ اطہر من اللہ، ان کے استعفے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے فوری طور پر منظور کر لیے ہیں اور ان کو رخصت کر دیا گیا۔ اب یہ سپریم کورٹ کے سابق ججز جو ہیں وہ کہلائیں گے، لیکن جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے اس کا کام کیا ہوگا، اس ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت کا ہے جو جسٹس امین الدین جو ہیں انہوں نے لیا ہے، اور انہوں نے لیتے ہوئے سب سے پہلے جو اس کے لیے رجسٹرار ہے اس کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور محمد حفیظ جو ہیں ان کو اب آئینی عدالت جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا رجسٹرار جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ یہ آیا کہ جو سیکرٹری ٹو وفاقی آئینی عدالت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے مظہر بھٹی صاحب۔ یہ 2 اہم ترین تعیناتیاں جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت میں کر دی گئی ہیں، اور پہلا فیصلہ انہوں نے یہ لیا ہے کہ جو رجسٹرار ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہوتا ہے یا دیگر ججز جو ہائی کورٹس کے رجسٹرار ہوتے ہیں اسی طرح سے وفاقی آئینی عدالت کا رجسٹرار بھی ہوگا۔ پھر سیکریٹری جو 2 ہے وفاقی آئینی عدالت اس کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ یہ 2 عام ترین فیصلے لیے گئے ہیں وفاقی آئینی عدالت کی جانب سے۔ اب سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، 24 جو ہیں وہ ممبر ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس جو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں فیصلے یوں لگ رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کرنے ہیں یا 27ویں آئینی ترمیم کو ماننا ہے یا انکار کرنا ہے، اس پر کرنے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رولز جو ترمیم کے ہیں 2025 کے
اس کی منظوری دی ہے۔ بہرحال 24 جو تھے مجموعی طور پر ججز، اور ان میں سے 2 جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے بعد تعداد رہے گی 22 میں سے 3 جو ہیں وہ چلے گئے آئینی عدالت میں، اور وہ آئینی عدالت میں جانے کے بعد باقی تعداد رہے گی 19۔ اب 19 میں سے بھی 2 جو ہیں انہوں نے شرکت سے معذرت کی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کا اجلاس ہے اس میں 2 ججز نے، ان 2 کی جو میں آپ کو تفصیلات دوں تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، یہ 2 سپریم کورٹ کے جو 2 ججز ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں، انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب یہ اس فل کورٹ میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوئے۔ فل کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا جو اجلاس ہے، یہ جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی جماعتیں یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں، یا وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ فل کورٹ میں ہمارے فیصلے سنے جائیں، تاکہ تمام مشترکہ طور پر تمام کی متفق جو ہے وہ فیصلے ہیں اور اس میں ہمیں فائدہ ملے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک رولز کی ترمیم تھی، اور اس میں وہ انہوں نے کر لیے، اور یہ تعداد اب جو رہ گئی ہے وہ 19 ہے، اور ان میں سے بھی 2 نے شریک نہیں ہوئے۔ اب مزید اس میں اگر آئینی ترمیم میں آئینی عدالت میں جاتے ہیں تو پھر اس کی تعداد مزید کم رہ جائے گی۔ فی الحال اب تک کی یہ خبر ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اب 27ویں آئینی ترمیم، اپوزیشن کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے، اور تحریک آئین تحفظ پاکستان یہ انہوں نے نام دیا ہے، جس کے سربراہ ہیں محمود اچکزئی، اور اسلام آباد میں اہم ترین یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شریک ہوئے ہیں اپوزیشن کے۔ اب اس میں ایک تو 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ان کے خلاف جانے کا، بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس اپوزیشن کے جو فیصلے ہیں ان میں سب سے اہم ترین فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سوموار کے روز، یعنی کہ پیر کے روز، یہ جو پیر آ رہا ہے، تمام جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہیں وہ احتجاجی واک کریں گے، احتجاجی تحریک چلائیں گے، اور وہ چلائیں گے قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک، یعنی کہ یہ دورانیہ ہوگا ان کے احتجاج کا۔ یہ واک اور ریلی کی صورت میں وہاں سے نکلیں گے، نعرے بازی کریں گے، خطاب کریں گے، اور سپریم کورٹ جا کر ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اپوزیشن کے تمام قومی اور سینٹ کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں شرکت کا ان کو کہا گیا۔ اب دوسرا جو انہوں نے اس احتجاجی تحریک کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ممبران پنجاب اسمبلی ہیں ان کو کہا گیا کہ چیئرنگ کراس سے لے کر، یعنی کہ پنجاب اسمبلی چیئرنگ کراس سے لے کر لاہور ہائی کورٹ جو ہے جی پی او چوک، وہاں تک وہ ریلی نکالیں گے احتجاجی، اور اس احتجاجی تاریخ میں وکلاء کو کہا گیا کہ وہ تمام کے تمام اس میں شریک ہوں، اور شدید جو ہے وہ 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ احتجاج ہوگا۔ ایک یہ سٹیپ۔ دوسرا اس اجلاس جو اپوزیشن کا ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس میں ایک قرارداد جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے وہ پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس اجلاس میں جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو امن جرگہ کا اعلامیہ ہے یا اجلاس ہے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم مطالبہ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے وہ یہ کیا گیا کہ عمران خان، بشریہ بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ یہاں تک نہیں بلکہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت اور ان کے کارکن ہیں ان کو بھی رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کی اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے۔ یہ اہم ترین خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔